السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا ایک چلن اور عورتوں کی عادات و اطوار میں بے پردگی کا بے انتہا کھلاپن اور ان کی بے راہ روی کا سبب اور برائیوں کا سبب بنتا ہے، اور جس میں عورت اپنے گھر میں جب رہتی ہے تو یہ میرا کزن ہے، یہ میرا فلاں چچیرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، تو اپنے میکے جب رہتی ہے تو اپنے گھر میں اپنے بھائی فلاں رشتے لگا کر ان کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ ملنا، ہنسنا، بات کرنا، اور جب سسرال میں چلی جاتی ہے تو وہاں سسرال میں اس کے شوہر کے علاوہ اور اس کے سسر کے علاوہ سارے مرد اس کے لیے محرم نہیں ہیں، لیکن وہاں بھی جانے کے بعد میں بڑے بے رحمی کے ساتھ میں بے پردگی کا ہنسنا، گھلنا ملنا اور بات چیت کرنا، جی ان کے ساتھ میں بالکل اس طرح سے خود رہتی بھی ہے اور رہنے کے لیے گھر کے لوگ بھی مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کے لیے اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے، شریعت کے قانون کے خلاف ہے۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پردے کی باتیں بتائی ہیں، اور شوہروں کے گھروں میں جانے کے بعد میں عورت کو یہ بتایا کہ اس کے شوہر کے علاوہ اور کون کون محارم ہیں جس سے آدمی کو پردہ کرنا چاہیے اور کس سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آئیے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں رشتہ محرم کہتے ہیں کس کو؟ محرم اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا کبھی بھی قیامت تک رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسے باپ ہے، دادا ہے، اور اسی طرح بیٹا ہے اور پوتے ہیں، اسی طرح چچا جتنے بھی ہیں اور ماموں ہیں، اور اسی طرح سے سگا بھائی ہے اور بھائی کی اولاد ہے، بہن کی اولاد ہے، اور رضاعی بھائی، رضاعی بچے جتنے بھی ہیں، اور اسی طرح سے سسرال میں سسر ہیں، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ رشتے ہیں جن کو حرمت والے رشتے جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور جو نسب سے جو رشتے حرمت والے بنتے ہیں، جس کا ذکر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ، یعنی مفسرین نے تمام محارم یعنی مردوں کے جو رشتے محرم والے بنتے ہیں جن کی صراحت آیت کے اندر آئی ہے، نمبر 1 شوہر ہے، نمبر 2 باپ ہے، باپ کا باپ جتنے اوپر جائیں، دادا پردادا سب، نمبر 3 سسر جو شوہر کا باپ ہے وہ بھی ان کے باپ جیسا ہے، نمبر 4 بیٹے ہیں، بیٹن کے نیچے جو بھی اولاد ہے، جی پوتے سب، نمبر 5 شوہر کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، وہ بھی اپنے سگے بیٹے جیسے ہیں، نمبر 6 بھائی کے بچے سب اس کے اندر داخل ہیں، نمبر 7 بھتیجے جو بھائی کے بچے ہیں، اور نمبر 8 بھانجے جو بہن کے بچے ہیں، جی نمبر 9 اپنی میل جول کی عورتیں، ان کے ساتھ بھی پردہ آپ کو کرنے کی یعنی ضرورت نہیں ہے، اور نمبر 10
یا گھر کے جو غلام ہیں، جو غلام جن کا ذکر مما ملکت ایمانکم اللہ نے فرمایا۔ نمبر 11، وہ مرد جو شہوت سے خالی ہیں، یعنی نامرد قسم کے جو مرد ہوتے ہیں، جو ہجڑے ہم ان کو بولتے ہیں، اگر واقعی وہ ایسے ہیں تو وہ بھی یعنی ان کے سامنے آپ محرم کی طرح نکل سکتے ہیں۔ نمبر 12، وہ چھوٹے بچے جو ابھی عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ عورت کسی کے سامنے بے پردہ نہ آئے، اور مذاق کرنا، گپیں ہانکنا، اور یہ کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کزن ہے، اور یہ جی ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں، اور یہ بے پردگی اور فساد کا ذریعہ ہے۔ رہے شوہر کے سگے بھائی، جن کے معاملے میں سب سے زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے گھروں میں، ان کے بارے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بہت سختی کے ساتھ پردہ کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم الدخول علی النساء، خبردار عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جاؤ۔ فقال رجل من الانصار، ایک انصار کے ایک صحابی نے پوچھا، افرأیت الحم، کہا کہ یا رسول اللہ الحم یعنی دیور کا کیا آپ کہیں گے، دیور اور جیٹ کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، یعنی گھر کے اندر کیونکہ گھر میں شوہر نہیں رہتا، دیور رہتا ہے یا جیٹ رہتا ہے، تو بولے وہ تو موت ہے۔ یعنی بہت اس میں عورتوں میں ایک بری عادت ہے کہ بسا اوقات وہ اپنے سسر سے پردہ کرتی ہے، اور اپنے سسر کے سامنے شرماتی ہے، اور اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے کھل کر بے پردہ ہو کر ہنستی، بولتی، مذاق کرتی ہے اور باتیں کرتی ہے، جو انتہائی شرم کی بات ہے۔ اور خاص طور پر کہیں عورت اکیلی ہو تو مرد کو اکیلا عورت میں ملاقات کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو انہیں بہکانے کے لیے اور دونوں میں محبت اور شیطانی جذبہ پیدا کرنے کے لیے تیسرا وہاں شیطان موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور دوسری کتابوں کے اندر حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے، لا یخلون رجل بامرأۃ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت کسی غیر مرد سے تنہائی میں نہ ملے، نہ کوئی عورت کسی محرم کی رفاقت کے بغیر سفر کرے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو حدیث ہے، اس کے علاوہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم، کہا کہ کوئی عورت بغیر محرم والے کے کسی آدمی سے ملاقات نہ کرے، کیونکہ جب وہ محرم نہیں ہوتا ہے دوسرا کوئی بھی مرد ہوگا تو اس کے ساتھ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، جو دونوں کے درمیان ایک قسم کی لگاؤ اور ایک قسم کا فساد، ایک قسم کی برائی کی طرف لوگوں کو ملوث کرتا ہے۔ اور جہاں کوئی دیور یا جیٹ گھر میں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے، یا ایک گھر میں کوئی آتا ہے کزن وغیرہ، تو اس کے ذریعے گھر میں ایک بدزنی پیدا ہو جاتی ہے شوہر کے دل میں، اور ناکردہ گناہ پر بھی وہ دونوں بدنام ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں کے ماتھے پر کلنک کا ایک ٹیکا شیطان بہت آسانی کے ساتھ بڑی کامیابی سے لگا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ اس سے بات کرے، نہ اس سے ملاقات کرے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث ہے، لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغیبة الا ومعه رجل او اثنان، کوئی شخص آج کے بعد کسی اکیلی عورت کے پاس نہ جائے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ ایک یا دو اور دوسرے مرد بھی ہوں، تب جا کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو تخلیہ میں کسی بھی عورت کے پاس نہ جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی ملاقات کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ ثیب الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، فرمایا کسی بیوہ اکیلی عورت کے گھر میں کوئی مرد رات نہ گزارے سوائے اس کے کہ اس کے نکاح اس سے وہ اس کا نکاح کر لے یا اس کا محرم ہو، ورنہ کسی عورت کے ساتھ اکیلا، خاص طور پر جب بیوہ عورت ہو تو اس کے ساتھ رات گھر میں گزارنا اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ
حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، شیطان تم میں سے اس طرح داخل ہوتا ہے کہ جس طرح خون گردش کرتا ہے ویسے ہی جسم میں داخل ہو کر وہ گردش کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ البتہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میں اس سے بچا لیا گیا ہوں۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شیطان ہوتا ہے اور انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں میرا بھی یہی حال ہے، البتہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میں اس سے بچا لیا گیا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ لگا دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا شیطان مجھے بھلائی کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ اور شوہر اور بیوی کے بیچ میں بدزنی پیدا کرنا شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس لیے عوام الناس اور خواص اس سلسلے میں بہت زیادہ برائیوں میں ملوث ہیں، اور بدزنی کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے، شوہر اور بیوی کے بیچ میں بہت سارے اختلافات کا سبب، اور طلاق کی نوبت اور برائیاں، اور میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں یہ بدزنی کی وجہ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خطرے کو محسوس کیا اور آپ نے شیطان کے اس خطرے سے اپنے آپ کو آگاہ کر دیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئی، بات چیت کی اور جانے کے لیے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے۔ اسی اثناء میں انصار کے دو آدمی وہاں گزرے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جلدی جلدی نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا ٹھہر جاؤ، سنو ادھر، یہ صفیہ میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں یوں دوڑتا ہے جس طرح سے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اور مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں بھی برا وہم اور برائی نہ ڈال دے اور تم شک کرنے لگو کہ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے بات کر رہے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں آزادانہ میل جول اور غیر محرم مرد و زن کے ساتھ میں کھلم کھلا ملنا شیطان کے ہاتھوں کا کھلواڑ بن کر فحاشی میں مبتلا ہماری عورتوں کی داستانیں سننے کو ملتی ہیں، اور جو عورت تھوڑی سی اچھی خوبصورت ہوتی ہے اس کے گھر میں تو بڑا فساد اور بہت ہی میاں بیوی کے درمیان بڑی نااتفاقیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور دوسرے شیطان بن کر کوئی کزن، کوئی بھائی، کوئی دیور، کوئی جیٹ، کوئی فلاں کے نام سے اس کے گھر پر اس کی عزت و آبرو کے داغدار کرتے رہتے ہیں۔ ان تمام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محرم ہیں ان کے علاوہ سب سے پردہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور چاہے وہ دل کی بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر اللہ رب العالمین نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، اور جو پردہ نہیں کرتے مخلوط زندگی اور آزادانہ زندگی، اور اس طرح سے گھر کی بڑی عورتیں کہتے ہیں بھئی کیوں بڑی خوبصورت ہے اس لیے پردہ کرتی ہے، کوئی کہتا کہ بھئی کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میرا بھائی ہے، وہ میرا کزن ہے، اس طرح سے کہہ کر عورت کو بے پردہ کرتے ہوئے خود برائیوں کی طرف اس کو دھکیلتے ہیں۔ آج کی جو مخلوط سوسائٹی ہے جس میں اس عفت و عصمت اور پاک دامنی داغدار ہوتے دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ کرائیں، چاہے وہ کیسی بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اسلام کی تعلیمات اپنی جگہ اٹل ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہونا ہے، جیسا کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول برائیوں سے بھرا ہوا ہے، اور برائیوں کے اسباب خود ہم پیدا کرتے ہیں اپنے گھروں میں آزادی دے کر عورت کو اور پردہ نہ کروا کے، اور دوسرا ہے کہ یہ اسمارٹ موبائل ہے، اور اسی طرح سے بے پردہ بازاروں میں گھومنا اور لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، اور اسی طرح سے آزادی دینا عورتوں کو، یہ تمام چیزیں
اور بچپن سے ہی ہمارے گھروں کا ماحول اور پھر باہر اسکولوں کا ماحول، کالجوں کا ماحول اور ہر طرح سے اس طرح سے ہمارا دین آہستہ آہستہ جو مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے برائیاں، بدکاریاں، بے حیائیاں اور رسوائیاں بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اس لیے مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ اس وقت جب کہ کرونا کی بلا اور مصیبت اور ہر جگہ لوگوں کی تنگی اور پریشانی اور مصیبت ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور پردے کا اہتمام آج سے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔